من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواہا رواہ ابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، خوشبخت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچا لے، جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ خوش قسمت ہے۔ یہ بات حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ خوشبخت وہی ہے جس کو فتنوں سے بچا لیا جائے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاحًا، اور جو آدمی فتنے میں مبتلا ہوا اور پھر اس نے صبر کیا اور اپنے ایمان کو بچا لیا، تو فوان یہ تعجب کا صیغہ ہے، ترجمہ کریں گے پھر بڑی ہی بات ہے، یعنی جو آدمی فتنے میں مبتلا ہوا اور پھر بھی اس نے صبر کیا اور اپنے ایمان کو بچا لیا تو پھر بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ فتنے میں مبتلا ہو کر جب اس سے بچ جانا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامت ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان وانه سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا تزال طائفة من امتی على الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ رواہ ابو داود و ترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو پھر قیامت تک یہ رکے گی نہیں۔ یہ تلوار چل پڑی ہے، اس کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور پھر چل گئی۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے جو ہے وہ مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں، اور اس وقت تک قیامت نہ قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، خدا کے رسول کے دشمن ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیرنے کے لیے پہلے تلوار کا استعمال کیا، مسلمانوں کو تلوار کے زور پر اپنے
دین سے محروم کرنے کی کوشش کی، ان کو ناکامی ہوئی۔ وہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا تھا، موت سے ڈر کر اپنا دین مسلمانوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے کہ علامہ اقبال کا ایک یہ شعر ہے کہ وہ علامہ اقبال جو شیطانوں کی ایک مجلس ہے، اس میں شیطان مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے ان کو شکست دینے کے لیے ہم نے جتنے طریقے استعمال کیے ہیں کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو ایک مشورہ کسی زمانے میں یہ بھی دیا گیا تھا کہ یہ پاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کی بدن سے نکال دو۔ یہ بھوک برداشت کرنے کا عادی ہے یہ مسلمان جو ہے، موت سے اس کو ڈر نہیں لگتا، نہ بھوک سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اس کو شکست دینی ہے تو اس کے دل میں جو حب رسول کا جذبہ ہے اس کو نکال دو، وہ نکل جائے گا، یہ خالی ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے بے شمار وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے حکومت انجلیزیہ کا خود کاشتہ پودا خود کہتے ہیں اپنی کتابوں۔ یہ انہوں نے اس لیے نکالا ہے۔ یہ اس قسم کے بہت سارے جو فرقے آئے ہیں جن کا ہمارے ساتھ ایک ہی اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا احترام رکھو، وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کوئی اختلاف، بنیادی اختلاف یہی ہے۔ یہ خود بخود نہیں آ گئے، جو اسلام کے پکے دشمن ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ان کے دین سے محروم کرنے کی جو مختلف سازشیں کی ان میں سے کی۔ اور پہلے لوگ جو ہے وہ کسی کو اپنی لائن پر لانے کے لیے تلوار چلاتے تھے، حملے کیا کرتے تھے۔ اب وہ آپ کو خریدتے ہیں، یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ پیسہ کمزوری ہے، پیسہ دکھاؤ تو کوئی بات بھی مان لیتا ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں پوری تاریخ اسلام غداروں سے بھری پڑی ہے۔ جتنے لوگ بڑے بڑے تھے ان کو غداروں سے واسطہ پڑا ہے، کبھی کوئی غدار، کبھی کوئی غدار، کبھی کوئی غدار۔ تو یہ غدار کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ پیسے کی چمک کو دیکھ کر۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ حملے کرتے تھے، اب این جی اوز بناتے ہیں۔ یہ این جی اوز کیا ہوتے ہیں؟ جو بڑی طاقت ہے، پیسہ بڑا ہے، یہودیوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، کنٹرول وہی کرتے ہیں، وہ ان کے ذریعے پیسہ تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو کسی کو پیسہ دیتا ہے وہ سے مطلب تو لیتا ہی ہوگا، تو وہ شکاری ہے آپ کے ایمان کے۔ جو ایسی اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو باہر سے آئی ہوئی ہے یا جن کا پیسہ باہر سے آیا ہوا ہے، وہ آپ کے ایمان کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز کو ان کا پرابلم نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایماندار نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ جا کر نہ ملے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ وہ اس انداز سے آپ کو چکر چلائیں کہ آپ کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ تو میں یہ بات زور دے کر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ کا گھر بھی سلامت ہوتا ہے، آپ کی گاڑی بھی سلامت ہوتی ہے، آپ کا کاروبار بھی سلامت ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ٹھیک جا رہا ہوں، لیکن آپ کے دل سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ آپ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے جو دجال کا فتنہ ہے۔ میں تو کبھی جب سوچتا ہوں تو
مجھے ڈر لگتا ہے کہ کیا کو سے بچے گا۔ مثال کے طور پر ہم سارے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ جب گندم کاشت کریں گے، دجال کہے گا جب وہ مجھے خدا مانا، جو خدا مانے گا اس کی زمینوں پر، اس کی گندم پر پرچیں برسیں گی، جو اس کو خدا نہیں مانے گا وہاں پروڑا لگ جائے گا۔ حساب لگا کے مجھے بتاؤ کتنے بچیں گے۔ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام دعا مانگے کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، قبر کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ تو یہ بڑا مشکل فتنے آ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ کو لالچ دے کر، جب وہ آپ سے ایسے کام کرائے جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کا ایمان جو ہے وہ خارج ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اور فرمایا میری امت میں 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، 30 بڑے نام لے کر بتائے، 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ایک مرزا غلام محمد قادیانی ہے، 30 میں ایک مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئے تھے، ایک مسلمہ کذاب تھا، ایک اسود انسی تھا، ان کے خلاف باقاعدہ مسلمانوں نے تلوار چلائی تھی قدم کو۔ وہاں اس کے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جب وہ ایک حضرت خالد بن ولید نے جنگ لڑی تھی، اس کو شکست دی تھی، جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں، مشہور جنگ، بے شمار صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے، وہ بھی آخر قتل ہو گیا تھا۔ تو وہ بھی انہی میں سے تھا، یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں۔ 30 بڑے جھوٹے آئیں گے، تمام ہر میں سے یہ گمان کرے گا میں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، میں آخری نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرا حبیب آخری نبی ہے۔ حضور نے اس کی وضاحت کی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جب میرے بعد جب نبی آنا کوئی نہیں ہے تو جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شمار لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا بھی کریں گے، لیکن میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ڈٹا ہوا ہوگا۔ میری امت میں ہمیشہ ایسا ایک گروہ موجود رہے گا جو حق پر ڈٹا رہے گا، جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، نہ وہ پرواہ کریں گے نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکیں، یعنی یہ دین بھی ختم نہیں ہوگا۔ بے شمار لوگ ان میں سے کوئی اگر لوگ جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنا آخرت برباد کرتے ہیں، دین کا کچھ نہیں بگڑتا، دین قائم رہے گا، الگ کو یادو ولا یولا علیہ، دین حق غالب رہتا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ نقصان ہمیں اپنا ہوگا جب ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، دین کی حفاظت نہیں کریں گے، دین سلامت رہے گا لیکن ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ جو دور ہے یہ بڑی احتیاط کا دور ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بغیر علم کے دین پر قائم رہنا شاید کسی زمانے میں تو ممکن تھا، لیکن جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہ بڑا مشکل دور ہے، اس میں ہر چیز سے بے خبر ہو کر اپنے دین کو بچانا بالکل ممکن نہیں رہے گا۔ یہ حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی آدمی
جان بوجھ کر کیا کرے، لیکن وہ منہ بھر کر نہ آئے، منہ بھر کر کہنا ہے، وہ وفد بھی جڑی جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو کل پڑھا نہیں تھا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، تو یہاں انہوں نے یہ 22 چیزیں رکھی۔ کوئی بھی کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کھایا پیا، جان بوجھ کر کھایا، اپنے ارادے سے زبردستی، بعض اوقات کوئی آدمی کسی کو کھلا دیتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ یہ مرد اور عورت ان کا اختلاط جو ہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، یا مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط ہو، غلط کام جو ہے، تو وہ جس انداز میں بھی ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے، دونوں پر، جو فاعل ہے اس پر بھی، جو مفعول ہے اس پر بھی۔ روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ کوئی بھی چیز کھانے والی کھانے سے، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر کوئی بھی چیز کھا لو گے جو کھانے والی ہے، یا جو بطور دوا استعمال ہوتی ہے، جو بطور خوراک استعمال ہوتی ہے یا بطور دوا استعمال ہوتی ہے، اس کو کھا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم آئے گا، قضا بھی لازم آئے گی۔ اسی طرح پینے والی کوئی چیز، یہاں انہوں نے وضاحت کیا ہے کہ ایسی چیز ہو جو کھائی جاتی ہے یا بطور دوا استعمال کی جاتی ہے، کھانے والی چیز ہو یا پینے والی، اسے کھایا اور یا پیا، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہو جائے گی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ آگے ایک آئے گا جس میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ جو چیزیں ہیں ان میں قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک روزہ تو رکھیں گے قضا کے طور پر، اور 60 روزے رکھیں گے کفارے کے طور پر۔ 60 نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حساب کر لوں گا خود، قیامت والے دن پھر حساب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔